سورۃ التکویر مکی ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ اس سورت کو پڑھے اور غور کرے اور توجہ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورت لپیٹ لیا جائے گا، یعنی جس طرح سے عمامہ اور پگڑی لپیٹی جاتی ہے اسی طرح سے سورج کو لپیٹ کر کے پھینک دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی زمین سے اکھاڑ کر چلا دیا جائے گا اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، یعنی عرب کے اندر 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی لوگ بھول جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے آگ کے ذریعے سے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے ہم مذہب سے ہم مشرب سے ملا دیا جائے گا۔ مومن کو مومنوں سے، بدکاروں کو بدکاروں سے، یہود کو یہودیوں سے، عیسائی کو عیسائیوں سے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ سوال تو وہ اس لڑکی سے ہوگا مگر ڈانٹنا مجرم کو ہوگا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامۂ اعمال کھول دیے جائیں گے، یعنی موت کے وقت صحیفے نامۂ عمل لپیٹ دیے جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن حساب کے لیے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی۔
علمت نفس ما احضرت، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، الجوار الکنس، چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی۔ اس سے مراد ستارے ہیں جو دن کے وقت چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب جانے لگے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب چمکنے لگے۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے۔ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ ذی قوة عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔ مطاع ثم امین، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے۔ وما صاحبكم بمجنون، یہ خطاب اہل مکہ سے ہے کہ تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا، جن میں سے ایک یہاں ذکر ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیلی بھی نہیں کرتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ کو جن باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے اور جو احکام و فرائض آپ کو بتلائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بات اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ فریضہ رسالت کی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہر بات اور ہر حکم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین۔ اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں کر سکتے، یعنی تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق شامل نہیں ہوگی، اس وقت تک تم سیدھا راستہ بھی اختیار نہیں کر سکتے۔